نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانہ کے یہاں سے تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندہ کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی۔ وہ عرض کرے گا مانگی تھی، اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی، فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی، مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی، اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلا دیا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی۔ انسان آخرت کے دن افسوس کرے گا، کہے گا کاش میری دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کوئی دعا نہ قبول کرتے کہ یہاں اس کا اس قدر اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دعا کے بدلے میں بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارہ کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھو تو بددل نہ ہونا چاہیے۔ اول وہ شخص کی جس پر رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، پس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا دن ہونا چاہیے، اور اس کی مغفرت کے لیے کون سا وقت ہونا چاہیے، اور اس کی ہلاکت میں کیا تعمیل ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو کام ہے، یعنی روزہ، تراویح، ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ جب ہم لوگ رمضان المبارک میں صدقہ دیتے ہیں، جب ہم لوگ رمضان المبارک میں نفل ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرض کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ جب ہم لوگ رمضان المبارک میں فرض ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو، ہم اور آپ کو کئی فرضوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ جب ہم لوگ رمضان المبارک میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کئی روپیوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ وہ آدمی ذلیل و خوار ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کون ذلیل و خوار ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت سے ان کا دل خوش کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ میرے محترم عزیز دوستو، جن جن کے بھائیوں کے والد اور والدہ زندہ ہیں، حیات ہیں، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے والد اور والدہ کی خدمت کریں۔
جب والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، پیروں کے نیچے جنت ہے، تو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، تو اس کے سر کا بلندی کا مقام کیا ہوگا۔